بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والا واقعہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے اور وہ عربوں کی تاریخ کا عجیب سانحہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل پیش آیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ بیت المقدس اس دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا، وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر مشرکین قابض ہو چکے تھے۔ وقت نصر اور 70 عیسوی میں اہل روما بیت المقدس پر مسلط ہو چکے تھے، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کا تسلط نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کہلاتے تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کی نیت سے آنے والے کفار کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکریوں کی صورت عذاب الہی نازل فرما کر تہس نہس کر دیا۔ محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس عبرتناک واقعے کو معجزہ عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 105ویں سورہ فیل میں اس واقعے کو مختصراً بیان فرمایا ہے۔ سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیات ہیں۔ ہم یہاں معروف محدثین کی شرح آفاق کتب سے استفادہ کرتے ہوئے اس واقعے کا خلاصہ قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 525 عیسوی کی بات ہے کہ جب ملک یمن پر یہودی فرما رواں ذو نواس حکمران تھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اسے مشرک لکھا ہے۔ یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یمن کے شہر نجران سے ایک طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تمام نصرانیوں کو زندہ خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ مسیحیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ کی رومی حکومت کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے لیے رومیوں نے بحری بیڑا فراہم کیا، جبکہ ملک حبشہ کی 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتر کر یمن پر قابض ہو گئی۔ مصر و شام پر قابض رومی سلطنت کی کوشش یہ تھی کہ مشرقی افریقہ سے ہندوستان، انڈونیشیا اور مشرق کے ان تمام دور دراز کے علاقوں سے جن کی تجارت پر عرصہ دراز سے عرب قابض تھے، عربوں کو نکال کر وہاں اپنا مکمل غلبہ حاصل کر لیں۔ اسی مقصد کے تحت رومیوں نے حبشہ کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اسے یمن پر قابض کروا دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یمن پر حملہ 2 کمانداروں کے زیر قیادت کیا گیا تھا، جن میں سے ایک کا نام ابرہا اور دوسرے کا نام اریات تھا، لیکن پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں اریات مارا گیا اور ابرہا ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے یمن میں اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر اس نے شاہ حبشہ کی برائے نام بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو مفوض الملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ ابرہا کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعا میں سونے، چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت تھی۔ ابرہا کے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کی بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرہا کی اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرہا کو جب صبح اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہا نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی محمود سمیت 8 دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرہا کے پاس بھیج دیا۔
مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں سے لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ رہے گا۔ مکہ مکرمہ کی جانب پیش قدمی پر ابرہا 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرہا غرور و تکبر سے سرشار ریشم کے گدوں پر برجمان اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے نکلا۔ اہل عرب نے ایک جنگجو ذوالفقار کی قیادت میں ابرہا کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا۔ چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور ذوالفقار کو قید کر لیا گیا۔ راستے میں قبیلہ خصم کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ کفار کا یہ ٹڈی دل طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے رہائشی قبیلے ثقیف کے لوگوں نے اس فوج سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی موثر پہنچ کر ابرہا نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ وادی موثر میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہا کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چل رہے ہیں۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد اور رئیسی قریش حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ابرہا نے اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حناطہ نے مکہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے حضرت عبد المطلب کا پتہ دیا۔ حناطہ حضرت عبد المطلب سے ملا اور انہیں ابرہا کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرہا سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے اور اگر وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر کے دیکھ لے کہ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ حضرت عبد المطلب کو ابرہا سے ملانے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابرہا ان کے قوی ڈیل ڈول اور وجیح روبدار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا۔ تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری فوجیوں نے میرے جو اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہا نے حیران کن نگاہوں سے حضرت عبد المطلب کی جانب دیکھا اور گویا ہوا، اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرعوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت اور عزت تھی، لیکن تمہاری اس گفتگو نے اسے یکسر ختم کر دیا۔ میں تمہارا کعبہ جو تمہارا دین ہے ڈانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس لیے ان کی فکر ہوئی جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہا نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا، اے رئیس مکہ، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرہا کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر کعبے کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں کی۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ ہر مصیبت کے وقت وہ بیت اللہ میں رکھے 360 بتوں کو بھول کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ ہی کو پکارتے اور اسی سے مانگتے تھے، اور پھر مہربان رب ان کی دعائیں قبول فرماتا اور ان کی حاجات پوری فرما دیتا۔ حضرت عبد المطلب کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اپنی گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور گریہ و زاری کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر مکہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہا مکہ کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔
صبح ہوئی تو ابرہہ کے لیے خاص ہاتھی محمود کو خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا۔ اسی اثناء میں نفیل بن حبیب جنہیں راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، یہ آگے بڑھے اور ہاتھی محمود کا کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اے محمود، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلند امین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اپنی جگہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کے لاکھ جتن کر ڈالے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر اذیت پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی کڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کا رخ یمن کی جانب موڑا تو فوراً کڑا ہو گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے ملک کے شام کی جانب چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ ہاتھی کو تینوں اطراف سے چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب کیا وہ پھر بیٹھ گیا۔ ابھی یہ پریشانی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ابرہہ کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا، جن کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کی دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ روایت میں ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برساں دیں۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چیرتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر مر کر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا بلکہ جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اور اسے اسی حال میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اور اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کو دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں، اس کے معنی ہے غول در غول، یعنی پرندوں کے جو جھنڈ یا غول کے غول حملہ آور ہوئے تھے انہیں ابابیل کہا گیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو پرندے سمندر کی جانب سے آ رہے تھے ان پرندوں کے بعض جھنڈ سفید، بعض سبز اور بعض سیاہ تھے، چنانچہ جس نے جس رنگ کے پرندے کو دیکھا وہ بیان کر دیا۔